بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ لا یقولن احدکم بشیء لا يعلمه واللہ یعلم غیر ذلك فیعلم اللہ ما لا يعلم فذاک عند اللہ عظیم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی اگر کسی چیز کے بارے میں نہ جانتا ہو تو اس کے متعلق اٹکل سے کوئی بات کہہ کر یہ نہ کہے کہ اس کے علاوہ اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ سب کچھ جانتے ہیں جو کوئی بھی نہیں جانتا۔ بس ایسا کہنا کہ یہ میں جانتا ہوں باقی اللہ جانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ امام بخاری نور اللہ مرقدہ نے اس روایت کو ادب المفرد میں بیان فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس ارشاد سے یہ بات اظہر من الشمس معلوم ہوتی ہے کہ خبروں، تبصروں، تجزیات میں بغیر علم کے اٹکل سے کوئی بات یا تحریر صحیح نہیں۔ صحیح تحقیق کے بعد کوئی بات کہہ دی جائے، تحریر کر دی جائے یا اس پر تجزیہ، تبصرہ کر دیا جائے تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن صرف اٹکل سے تجزیہ، تبصرہ، تحریر کر دینا اور از خود اس سے یقینی نتائج کا اخذ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، یہ کسی طرح بھی درست نہیں۔ علماء محققین کا طریقہ یہ ہے کہ ذرائع ابلاغ کے اکثر تبصرے، تجزیے اسی طرح ہوتے کہ عام لوگ ان اٹکل والے تبصروں، تجزیوں کو صحیح اور سچی تحقیق سمجھ کے آپس میں بحث کرتے ہیں، پھر الجھ جاتے ہیں اور آپس میں نفرتوں کا ایک سلسلہ، بدگمانیوں کا ایک سلسلہ رواج پاتا ہے۔ اس وقت خاص کر تجزیہ کرنے والے جب اپنے اپنے چینل پر تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں، وہ اپنے ایک خاص مخصوص ان کا ذہن ہوتا ہے خصوصاً، اور کسی نہ کسی تنظیم، کسی نہ کسی جماعت، کسی نہ کسی کے ساتھ ان کا رجحان اور لنک ہوتا ہے اور وہ اسی کے ترجمان ہوتے ہیں اور ان کا تجزیہ بھی اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے۔ بے سروپا دلائل، بے سروپا اجزاء کو جوڑ کر، اس کے تانے بانے بن کر، کہیں کی بات کہیں لگا کر، ان کو تاریخی حقائق کی شکل دے کر پھر تبصرہ کیا جاتا ہے، جس کے اندر حقیقت بہت کم ہوتی ہے
اور اس میں دیگر چیزوں کو ملا کر ان سب کو حقیقت کا رنگ دے کر عوام کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور ان کو اپنی طرف متوجہ کر کے ہم نوا بنا کر اور اپنے ساتھ ان کو جوڑا جاتا ہے، اور باقاعدہ کہا بھی جاتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، ہمارے تجزیے، ہمارے تبصرے اور حالات کے نئے نئے بدلتے رخ ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے، آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اس کے اندر بہت کم تجزیہ نگار ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی حقیقی تحقیق پر مبنی تبصرہ کرتے ہیں، ورنہ ہم اپنی میڈیا، رسائل اور جرائد، اخبارات کے اداریے، ان کے تجزیاتی تحریریں جب نظر سے گزرتی ہیں تو کہیں کا روڑا کہیں کا پتھر وہ جوڑ کر ایک دیوار بنا دی جاتی ہے، اور عوام کے سامنے وہی رنگ اور وہی چیز پیش کی جاتی ہے، گویا کہ ملکی، علاقائی، صوبائی، قومی جو بھی مسائل ہیں وہ اس دیوار کے اوپر جو رنگ ہم نے سجائے ہیں وہ وہی ہیں۔ خصوصاً کسی ملک، قوم، کسی شہر، کسی علاقے کے متعلق ایسے تجزیے کہ جن سے ان قوموں کی تباہی، بربادی، ان علاقوں میں تباہی اور بربادی کے تبصرے ہو، تجزیے ہو، تو ان کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ارشاد نقل فرماتے ہیں، فرماتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا سمعت الرجل یقول ہلک الناس فاہلک، جب تم کسی شخص سے یہ سنو کہ فلاں علاقے، فلاں قوم، فلاں ملک، فلاں قریے دیہات کے لوگ ہلاک ہو گئے، ان کی یہ چیز تباہ ہو گئی، ان کی یہ چیز تباہ ہو گئی، وہ تباہی اور بربادی کی خبریں، تباہی اور بربادی کے تجزیے تحریر کر رہے ہیں یا تقریراً وہ تبصرے کر رہے ہیں، تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَأَهْلَكَهُمْ، جن کے متعلق وہ یہ تجزیے اور تبصرے کر رہے ہیں وہ تو ہلاک ہوں گے یا نہیں ہوں گے، یہ تجزیے تبصرے کرنے والے یقیناً ہلاک اور برباد ہوں گے، یہ نہیں بچیں گے۔ اور ان کی تباہی اور بربادی کے جو لوگوں کے دلوں کے اندر خوف، ہراس اور ایسے تجزیے کہ جو دوسروں کے کہنے پر اپنی قوم اور اپنی لوگوں کو خوف زدہ کرتے ہیں، تو فرمایا کہ یہ پہلے سب سے زیادہ خود تباہ و برباد ہوں گے۔ اس لیے اس چیز کی بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے حل و عقد، صاحب ارباب اختیار اس پر کوئی نہ کوئی ضابطۂ اخلاق بنائیں کہ جس سے یہ تجزیے کرنے والے جو بے لاگ قسم کا تجزیہ کرتے ہیں، جن کے تانے بانے جھوٹ پر بنے جاتے ہیں،
ان کو لگام دی جائے، جس سے قوم کے اندر تشویش کی لہر دوڑ جاتی ہے اور قوم ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے۔ اگر اس پر قابو پا لیا جائے اور حقیقت پر مبنی تجزیے اور تبصرے عوام کے سامنے پیش کیے جائیں، یقیناً ان کا نفع ہوگا اور قوم ڈپریشن سے باہر نکلے گی۔ خوشخبریاں سنانی چاہیے، نہ کہ ان کی بربادی کی خبر ان کو پہنچائی جائے جس سے وہ خوفزدہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔